خوش نودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات پڑھیں۔ تھوڑا سا آگے آگے ہو کے بیٹھیں، ایک ماحول بن جائے مجلس کا۔ جو نیچے بیٹھ سکتے ہیں فرش عزا پہ بیٹھیں، بہت زیادہ برکت ہے فرش عزا پہ بیٹھ کے سننے کی۔ مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، اگر مجبوری نہیں ہے تو آپ فرش عزا پہ بیٹھ کے مجلس سنیں۔ اور آج ہم نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے انشاءاللہ بی بی کو پرسہ دیں گے اور اپنے اذہان کو معطر کریں گے، ان کے ذکر سے صلوات پڑھیں بابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ثم الصلاة والسلام علی قاضی دینہ ومنفذ احکامہ ومروج الایمان، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ثم الصلاة والسلام علی باقی الائمة الذین هم امناء الرحمن، بالخصوص علی سیدنا و مولانا صاحب العصر والزمان، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حب آل محمد خیر من عبادت سنۃ، صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کے سامنے میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تلاوت کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، حب آل محمد خیر من عبادت سنۃ، یومن یعنی ایک دن، حب آل محمد یومن یعنی ایک دن جو آل محمد کی محبت میں گزارا جائے وہ بہتر ہے ایک سال کی عبادت سے، ومن مات علیہ دخل الجنہ، اور جو اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے چلا گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنۃ ومن مات علیہ دخل الجنہ، یعنی ایک دن بھی آل محمد کی محبت میں اگر ہم گزار دیں، دیکھ لیجئے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے آل محمد کی محبت، کہ اس میں ایک دن گزارنے کی قیمت جنت ہے۔ وہ جنت کہ جس کے لیے ہر مسلمان خواہش رکھتا ہے، ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ میں جنتی ہو جاؤں، تو کتنا آسان راستہ ہے کہ سوچئے پھر وہ محبت اتنی قیمتی ہے کہ جس کی ایک دن کی قیمت جنت ہے۔ بس ہم نے اس محبت کی معرفت حاصل کرنی ہے کہ کس طرح سے وہ محبت میں دن گزارا جائے، محبت کی وہ معرفت کیا ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے جنت مشکل نہیں ہے۔ بلکہ ایک شخص آیا معصوم کی خدمت میں تو دعا کرنے کہنے لگا، مولا دعا کریں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ مولا نے فرمایا جنت میں تو تم ہو، کہ تم عقیدہ ولایت پہ ہو تو سمجھو کہ جنت تو تمہاری ہے، دعا یہ کرو کہ اس جنت سے کہیں نکالے نہ جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کبھی عقیدہ خراب ہو جائے، کیونکہ آج کل تو آپ نے دیکھا ہے نا ایمان اور عقیدے کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ پڑھ کے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، ایک پوسٹ پڑھ کے ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس پہ باقی رہنا، اور یہ آخری زمانے کی علامات میں سے ہے کہ دن کے وقت ایمان پہ ہوگا، شام تک ایمان سے فارغ ہوگا انسان۔ تو یہ اس طرح سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس جنت میں رہیں، کہیں ایسا عمل نہ کر لیں، کہیں ایسا عقیدہ نہ اپنا لیں کہ ہم اس جنت سے نکالے جائیں، معصومین ہمیں قبول نہ کریں۔ تو اصل چیز اس پہ باقی رہنا ہے۔ ایک شخص ہے علی بن عاصم کوفی، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک مرتبہ سامرا گیا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی
بس یہ تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ اس محبت کی جو آل محمد سے کی جاتی ہے وہ کتنی قیمتی ہے اور ہمیں اس پہ کیسے باقی رہنا ہے. کچھ واقعات کو بیان کرتے ہوئے میں کچھ نتیجے تک انشاءاللہ آپ کو لے جاؤں گی. تو یہ علی بن عاصم کہتا ہے کہ میں جب سامرہ گیا امام علیہ السلام کی خدمت میں تو مولا نے مجھے انبیاء و مرسلین کے اپنی مسند پر انبیاء و مرسلین کے قدم دکھائے، قدموں کے نشانات دکھائے. صلوات پڑھ کے مجلس کو ہم جاری رکھتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اجازت ہے، اس چیز کی گنجائش ہے. تو انبیاء و مرسلین کے قدموں کے نشانات دکھائے، یعنی آپ مقام آل محمد سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جو دنیا سمجھ نہیں سکی، جو دوسرے تھے دشمن تھے وہ حسد اور بغض میں نہیں سمجھے، جو اپنے تھے وہ بصیرت کی کمزوریوں کی وجہ سے اس طرح سے معرفت پیدا نہیں کر سکے آل محمد، اور یہ ان کی سب سے بڑی مظلومیت ہے. یعنی مقام دیکھیے کہ امام اپنی مسند پر انبیاء و مرسلین کے قدموں کے نشانات دکھا رہے ہیں علی بن عاصم کو. تو علی بن عاصم کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوئی اس بات پہ، اور میں ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں سوچنے لگا تو میں نے آگے بڑھ کر امام کی دست بوسی کی. اور یہ غور کیجیے گا، بڑی سننے کی بات ہے. یہ واقعات میں اس لیے نہیں سناتی کہ جو واقعہ برائے واقعہ، بلکہ اس میں سے کچھ نتائج لینے ہوتے ہیں. تو اب وہ علی بن عاصم کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے امام کے دست بوسی کی اور میں نے ایک سوال کر دیا. میں نے کہا کہ مولا میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، صرف میں آپ سے موالات رکھتا ہوں. آج بھی کئی مومن کچھ بھی نہیں کر سکتے، کر بھی سکتے تو کچھ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، ہمیں اور جو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے مولا کے لیے بھی دیکھ لیں گے. تو اب یہ کہتا ہے کہ میں نے سوال کر دیا مولا سے. یہ آگے ہو کے کہتا ہے کہ مولا وہ تو حالات بھی ایسے تھے نا. آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ سوچئے، ایسا تقیہ کا دور تھا ایسا کہ امام مسلسل جاسوسوں کی نگرانی میں تھے. جو امام کو ملنے جاتا اس کی بھی پکڑ ہو جاتی اور اس کے پورے خاندان کی چھان بھی کہ یہ کرنے کیا گیا تھا، یہ کون ہے، اگر تو وہ محب ہے تو اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دینا. یعنی اتنے حالات تھے کہ ہم تو آج آزادی سے سانس لے رہے ہیں. اب آپ ایسا نہ سمجھیے گا کہ اس واقعہ کو سن کے آپ بھی کہیں گے چلو جی ٹھیک ہے، اس کو نہ کچھ کرنے بھی اتنا کچھ مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. ہمارے لیے وہ حالات نہیں ہیں، ہمیں حالات کو سمجھنا ہے. یعنی وہ اپنے حالات کی بات کر رہے کہ تقیہ کا دور ہے کہ امام علیہ السلام تو رہے ہی قید خانے میں ہیں. تو اور یہ جو امام کو جاسوسوں کی نگرانی میں رکھا جاتا تھا اور امام کے گھر کے اندر تک جو کنیزیں بھیجی جاتی تھی بہانے سے کہ کہیں وہ فرزند دنیا میں نہ آ جائے جو زمین سے ظلم و جور کو ختم کرے گا، کیونکہ عباسی خلفاء کو پتہ تھا سب سے بڑے ظالم تو ہم ہی ہیں. اگر وہ 12واں آ گیا 11 تو آ گئے پیشن گوئی کے مطابق کہ جیسے رسول نے فرمایا تھا اسی ترتیب سے آتے جا رہے ہیں. 12ویں نے بھی آ کے رہنا ہے، کسی طرح سے زور لگاؤ کہ 12واں نہ آئے. بچے کی ولادت ہو ہی نہ حسن عسکری علیہ السلام کے گھر. تو انہوں نے اتنا سخت پہرا بٹھایا تھا کہ اگر جو 12واں اب آ گیا تو پھر ہماری شامت ہے، کیونکہ سب سے بڑے ظالم ہی ہم ہیں، سب سے بڑے غاصب ہی ہم ہیں. تو اس لیے امام علیہ السلام سے ملنے والوں کی بھی جاسوسی ہوتی تھی. تو اس نے کہا کہ مولا میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، صرف میں آپ سے موالات رکھتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں، ان پہ تبرہ کرتا ہوں، لیکن علیحدگی میں، تنہائی میں، مجمع میں. جیسے آج تو ہم سوشل میڈیا پہ بھی سب کچھ جا رہا ہے، ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، تو سب کچھ آج تو حالات وہ نہیں ہیں. تو یہ جو حالات ہے اس کے مطابق جب اس نے مولا سے اس طرح سے کہا کہ مولا کیا ان حالات میں میرے لیے کیا مقام ہے کہ میں صرف دل میں آپ کی محبت ہے، کر کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ آپ کے دشمنوں پہ تبرہ بھی کرتا ہوں تو علیحدگی میں، تنہائی میں، تو کیا میرا بھی کوئی مقام ہے؟ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، اور ان سے پھر اپنے جد تک سلسلہ لے کے گئے حدیث کا. سوچئے کہ یہ جو مولا حدیث بتائیں گے یہ کتنی مستند ہوگی. یہ سلسلہ تو ذہب سے آ رہی ہے، سونے کا سلسلہ، سونا خالص، سونے کو ذہب کہتے ہیں عربی میں. تو یہ کتنی خالص حدیث ہے کہ اس کے سارے راوی معصوم ہیں، اندر کوئی غیر معصوم راوی نہیں ہے کہ جو اندر روایت بیان کر رہا ہے. مولا فرماتے ہیں مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، یہاں تک کہ اپنے جد رسول تک سلسلے کو لے کے گئے اور بتایا دنیا کو کہ سنو یہ حدیث کتنی مستند ہے کہ میرے جد نے یہ فرمایا کہ جو کوئی بھی
میری آل سے محبت کرے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرے، چاہے تنہائی میں کرے، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جب وہ تنہائی میں بھی صحیح اور ہمارے چاہنے والے جو ہیں چاہے تنہائی میں صحیح میری آل کے دشمنوں پہ جب لعنت بھیجتے ہیں تو فرشتے اس لعنت کو اوپر لے جاتے ہیں، اوپر لے جاتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں جب اب توجہ کیجیے گا، وہ لعنت کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں جو بھیجی گئی ہوتی ہے، چاہے تنہائی میں بھی۔ اب آپ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ہم بھی یہ فیض لے سکتے ہیں کہ گھر میں جب بھی آپ کے دل میں آل محمد کی محبت آئے تو ان پہ صلوات بھیجیں، ساتھ ہی ان کے دشمنوں پہ لعنت بھی بھیجیں، تو یہ سب کچھ ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ تو پھر فرمایا کیا کہ فرشتے اس لعنت کو اوپر لے جاتے ہیں، اور جو لعنت آل محمد کے دشمنوں پہ نہیں بھیجتا اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جو آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت نہیں بھیجتا اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں، پھر مولا نے فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، پھر وہ فرشتے اس لعنت بھیجنے والے جو ہے نا شخص کے جس نے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت بھیجی ہے اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ اے خدا یہ تیرا بندہ تیرے اولیاء سے محبت کرتا ہے، ان کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، اگر اس سے زیادہ کر سکتا تو یہ ضرور کرتا، تو اس پہ اپنا رحم فرما۔ تو خدا کی پھر آواز آتی ہے اس بندے کے لیے، اے فرشتوں میں نے اپنے اس بندے کے حق میں تمہاری دعا قبول کی۔ معصوم ہے نا فرشتے، جب وہ دعا کریں گے خدا کیسے رد کرے گا؟ تو جب معصوم فرشتے دعا کریں گے تو خدا کا حکم ہی آئے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے قبول کی ہے تمہاری دعا اس بندے کے حق میں، اور اس کو ابرار وہ جو نیک میرے لوگ ہیں ان میں شمار کیا ہے، اور اس کی روح پہ میں نے صلوات بھیجی ہے اور رحمت بھیجی ہے، اور جو میرے مصطفیٰ بندے ہیں ان میں اس کو شامل کر دیا ہے۔ اتنا کچھ مل رہا ہے، یہ وہ محبت ہے آل محمد کی جس کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو مومنات میں عرض کر رہی تھی کہ اس محبت کو ہم نے اپنے دل و دماغ میں جگہ دینی ہے۔ اب اس حدیث کی آپ کو زیادہ اچھی طرح سے لطف آئے گا سننے کا، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، جس نے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، پہچاننے کی بات نہیں ہو رہی۔ اب ہمارے مسلک اہل سنت سے تعلق رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی خلیفۃ الرسول ہے، جو بھی تخت خلافت پہ آ گیا وہ امام ہے، تو اس کی تو پہچان مشکل نہیں ہے، سب کو ہی پتہ ہے، تو حدیث میں کیوں زور دیا جا رہا ہے کہ جس نے نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا؟ اس کا مطلب پہچاننے کی بات ہے۔ ہر تخت پہ آنے والا امام نہیں ہوتا، ہر تخت پہ بیٹھ جانے والا خلیفۃ اللہ نہیں ہوتا، اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہوتا، وہ بندوں کا بنایا ہوا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو پہچانو، اگر اللہ کے بنائے ہوئے کو پہچانو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ اب سورہ نمل کی ایک آیت بھی میں ہدیہ کروں، ایک نقطہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں، ماشاءاللہ غور سے آپ سن رہی ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 89 اس میں خدا یہ فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ایک نیکی لے آئے گا اس کو اس سے بہتر دیا جائے گا، یعنی اس نیکی سے بہتر دیا جائے گا۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور جو اس نیکی کو لے آئے گا اس کو وہ بہتر کیا ملے گا کہ وہ جب جزا و فضا کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا کہ باپ بیٹے سے بے نیاز، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، یعنی ہوش ہی نہیں کسی کو، ہر کسی کو نفسی نفسی، اس موقع پہ جب چیخو پکار ہر طرف ہو، کیسی چیخو پکار کہ اللہ نہ کرے، لیکن اب چونکہ آپ آج کل اتنا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ کچھ ہوتا ہے تو چیخوں کی آوازیں آتی نا، جو زخمی ہو چکے ہوتے ہیں وہ چیخ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ کچھ مثال ہی نہیں ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کتنا ہولناک دن ہوگا۔ اس دن کے لیے اللہ کہتا ہے کہ جو نیکی لے کے آئے گا وہ اس دن کی جزا و فضا سے محفوظ رہے گا، آمینون، امن میں رہیں گے وہ لوگ جو اس نیکی کو لے آئیں گے۔
ومن جاء بالسیئۃ، اگلی ہی آیت میں، اور جو برائی کو لے کے آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، ان کے چہروں کو آگ میں جھونک دیا جائے گا، حل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہاری جزا تمہارے عمل سے ہٹ کے بھی ہو سکتی ہے؟ یعنی جو تم نے عمل کیا وہی جزا پا رہے ہو، نیکی لے کے آؤ گے جزا فضا سے محفوظ، اگر برائی لے کے آ رہے ہو تو چلو آگ میں۔ پھر خدا صاحب انصاف کے دلیل ہے نا، کہ انصاف لینے کے لیے، اگلوانے کے لیے پوچھ رہا ہے حل تجزون الا ما کنتم تعملون، کیا تمہاری جزا تمہارے کیے کے علاوہ کچھ ہو سکتی ہے؟ جو کرو گے وہی جزا ملے گی، نیکی لے کے آؤ گے جزا فضا سے محفوظ رہو گے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ نیکی کون سی ہے؟ اب ہمارے مسلمان تو تشریح کرتے نظر آئیں گے کہ وہ نیکی نماز ہے، وہ نیکی روزہ ہے۔ بھئی یہاں پہ جو نیکی مراد ہے، یہ نیکی نہ وہ ہے کہ جی آپ راستہ جا رہے ہیں تو پتھر ہٹا دیا تو نیکی مل گئی، آپ نے نمازیں پڑھ لی، آپ نے مستحبات انجام دیے، یہ وہ والی نیکیاں نہیں ہیں۔ اگر آپ نے کسی کی مدد کر دی، کسی غریب کی مدد کر دی، وہ والی نیکی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ والی جو نیکی ہے نا اس کے لیے کچھ اور آیا ہے قرآن میں، اس کے لیے آیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 گنا ملے گا۔ کسی کی مدد کی آپ کو 10 گنا مل جائے گا، بس بات ختم۔ لیکن یہ والی جو نیکی ہے اس کے کرنے پہ کیا مل رہا ہے؟ اس کے کرنے پہ ہولناکیوں سے امن مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ نیکی وہ نیکی نہیں ہے۔ پھر یہ نیکی کون سی ہے؟ تو تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں یہ لکھا ہے کہ یہ نیکی جو ہے یہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہے۔ ہر بندے کا اپنے زمانے کا جو امام ہے وہ اس کی حسنہ ہے۔ اگر کوئی مولا علی کے زمانے میں جو لوگ ہیں ان کے لیے اس حسنہ مولا علی کی ولایت، جو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں آئے ان کے لیے وہ والی حسنہ امام حسن علیہ السلام کی ولایت کا اقرار، جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں آئے، اسی طرح سے یہ سلسلہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہر زمانے کے لوگوں کے لیے اپنے زمانے کا امام وہ حسنہ ہے کہ جس کی ولایت کو وہ پیش کرے گا تو خدا اس کو جزا و فضا سے محفوظ رکھے گا۔ تو اور وہ برائی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ برائی بغض ہے آل محمد سے، جو بغض رکھنا یہ وہ برائی ہے کہ جس کو اگر کوئی لے کے جائے گا چاہے کتنی بھی نیکیاں کی ہوں گی، وہ دوسری والی جتنی بھی میں نے گنوائی ہیں آپ کو، تو وہ ساری کی ساری رد کر دی جائیں گی اور اس کو جھونکا جائے گا آگ میں۔ توجہ فرمائیے آپ کہ کتنا عظیم خزانہ ہمارے پاس ہے ولایت آل محمد کی صورت میں۔ تو بس ہم نے اپنے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جنت کے بھی درجات ہوتے ہیں، جتنا بلند درجے کا عمل، آپ یہ نہ سمجھیے کہ بس ہم نے عمل کیا تو جنت مل گئی، جنت کے درجات ہیں۔ تو اسی طرح سے اعمال کے بھی درجات ہیں، جتنا کسی کا ایمان عقیدہ اور عمل خوبصورت ہوگا جنت کا اتنا ہی خوبصورت مقام اس کو ملے گا۔ تو سب سے بڑا جو درجہ ہے جنت کا وہ جنت الفردوس ہے۔ تو آپ ذرا ایک صلوات پڑھیں بیدار سے امام حسن عسکری علیہ السلام تو بس مومنات اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں اور ان کی تصرفات پہ شک نہ کریں کہ امام یہ نہیں کر سکتے تو امام وہ نہیں کر سکتے۔ ہم امام کے لیے حد معین نہیں کر سکتے، ہمارا اپنا علم کیا ہے، ہماری اپنی معرفت کیا ہے کہ ہم اماموں کے لیے حد معین کریں کہ امام یہ کر سکتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اپنی پہلے بصیرت کو دیکھنا ہے کہ ہمارا علم و بصیرت ہی کتنا ہے کہ ہم اماموں کے لیے طے کریں۔ ہم اماموں کے لیے نہیں، جو زمانے کا امام ہوتا ہے اس کی نگاہ ہوتی ہے اپنے جتنے زمانے کے ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، سب نظر، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ احسن المقال میں آپ کو بتاؤں کہ واقعہ درج ہے کہ جس میں احسن المقال میں راوی یہ کہتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو الحسن حسین بن حسن، یعنی نام اس کا کیا تھا؟ حسین۔ تو ابھی احمد بن اسحاق یہ قم کا رہنے والا تھا، قم میں رہتا تھا، اور یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے لوگوں کے اوپر نائب تھا، وکیل تھا، اور یہ لوگوں سے خمس اکٹھا کر کے امام تک پہنچاتا تھا۔ لوگوں کے جو علمی مساحت بنتا تو قم سے سامرا نہیں جا سکتا،
تو امام نے ایک نائب مقرر کیا ہوا تھا، اور ویسے بھی امام نے لوگوں کی تربیت اب کرنی تھی کہ انہیں ایک بڑی غیبت کا سامنا تھا کہ ان کا امام ان کے سامنے نہیں ہوگا، تو نائبین نے سلسلے کو کیسے چلانا ہے اور لوگوں نے نائبین کے وسیلے سے امام تک کیسے رابطہ قائم رکھنا ہے، تو وہ بھی پہچان کروانی تھی، اس لیے امام نے اپنے نائب مقرر کیے ہوئے تھے۔ تو کم میں جو تھا یہ احمد بن اسحاق تھا، اس نے کیا کیا کہ لوگوں سے وہ لیتا تھا مال اسباب و خمس کا، اور سوالات لیتا تھا، ان کے جوابات لے کے آتا تھا۔ اب یہ جب ایک مرتبہ جب یہ کم میں تھا تو اس کو ملنے کے لیے مختلف لوگ آئے، اور وہ حسین جو تھا جو کہ امام حسن عصری کا چچا زاد تھا وہ بھی ملنے کے لیے آئے، توجہ ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ جب یہ ملنے کے لیے آیا تو جو اسحاق تھا، احمد بن اسحاق، اس نے ملنے سے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں ملوں گا، واپس بھیج دو، دروازے سے واپس بھیج دیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں زمانے کے امام کا تصرف کیا ہے، ذرا ہمیں بھی بیدار ہونا ہے کہ ہم سوئے ہوئے کہ شاید امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر لمحہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں بیدار ہونا ہے۔ تو اب یہ امام نے جب یہ احمد بن اسحاق نے شخص کو، حسین کو واپس بھیج دیا، اب یہ کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد اس نے جب حج کا ارادہ کیا، گھر سے نکلا تو پہلے یہ سامرا گیا۔ ظاہر ہے پہلے زمانوں میں سفر ہوتا تھا تو مختلف ملکوں سے گزرتے ہوئے اس نے پہلے امام کی قدم بوسی کرنا چاہیے، سامرا گیا تو امام نے ملنے سے انکار کر دیا۔ امام نے اس سے، احمد بن اسحاق اپنے وکیل سے، وہ کو وکیل بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے، امام سے تو ملتے ہی بہت کم لوگ تھے، اتنے سخت میں نے بتایا نا حالات تقیہ کے تھے، ان میں سے بھی چند لوگ ملنے والے ہوں جو اتنے شیعوں سے رابطہ رکھے ہوئے ہوں اور ان کے پیغام لے کے آئیں اور امام ملنے سے انکار کر دیں، سوچئے کہ کتنی بڑی وجہ ہوگی۔ تو جب یہ پریشان ہوا، رویا بہت، گریہ وزاری کے بعد جب امام کو پھر اس کو جب بتایا گیا کہ اس کی حالت ہی، اور امام نے اجازت دے دی، وہ چلا گیا تو جا کے کہنے لگا کہ مولا میں تو آپ کے موالیوں میں سے ہوں، آپ کا وکیل ہوں، آپ نے ملنے سے انکار کیوں کر دیا؟ مولا نے فرمایا تم نے میرے چچا زاد کو ملنے سے انکار کر دیا۔ ابھی کس نے بتایا امام کو؟ اس زمانے میں تو فون بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، امام کا تصرف دیکھیے۔ تو رو کے کہنے لگا کہ مولا وہ تو میں نے اس لیے انکار کیا تھا کہ وہ شراب پیتا ہے، تو میں اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیا کہ یہ باز آ جائے اپنی اس حرکت سے۔ تو مولا نے فرمایا وہ اس کا فعل اس کے ساتھ تھا، تم نے ہماری نسبت کا لحاظ نہیں کیا کہ وہ سید تو ہے نا، امام کا چچا زاد ہے، تو اس عنوان سے تم نے اس کے سید ہونے کا لحاظ نہیں کیا۔ تو اس نے مولا سے معذرت کی، مولا نے معاف کیا، بہرحال وہ چلا گیا اپنے سفر پہ۔ حج کر کے جب کم واپس پہنچا تو وہاں کے لوگ زیادہ اپنے سوالات کے جوابات لینے کے لیے یا ملنے کے لیے، جو بھی زیارت کے لیے اس کی آئے، جب اس کے گھر آئے تو ان میں پھر وہ شخص حسین بھی تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اٹھ کے اس کا استقبال کیا، اس کو گلے لگایا، اس کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، وہ حیران کی ایسا سلوک، اور جب پوچھا اس سے تو کہنے لگا کہ سارا واقعہ بتایا کہ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا تھا تو وہ مولا کے علم میں ہے، تمہیں تو پتہ ہی کہ وہ تو ان کی تو نظر میں ہے سب کچھ، تو انہوں نے مجھے بھی سزا ملی، اور پھر سارا واقعہ اس کو بتایا، اور وہ اتنا متاثر ہوا کہ مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی امام نے اتنی میری حمایت کی، تو اس نے اسی وقت توبہ کی، گھر جا کے شراب کی ساری بوتلیں توڑ دی اور پاک و پاکیزہ ہو گیا، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، متقی انسان بن گیا کہ آج اس کا روزہ وہاں پہ موجود ہے۔ خدا نے پھر اس کا نام اتنا بلند کیا اس کی یادگار کو۔ تو یہ وہ محبت ہے کہ جو آل محمد کی محبت جب اس کے دل میں آئی تو اس نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی۔ تو کس طرح سے امام کی نگاہ میں اعمال ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ امام کی نگاہ میں اعمال ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو ہمارے زمانے کے امام ہیں وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس چیز، اور یہ قرآن کی آیات اس چیز پہ گواہ ہیں کہ امام ہمارے ہر لمحہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑا تربیتی پہلو ہے جو خدا نے ایک حجت کو ہر زمانے میں اسی لیے اور آخری حجت کو باقی رکھا کہ معاشرے کی تربیت ہوتی رہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اعمال کو دیکھا جا رہا ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ خدا بھی ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تو اس سے زیادہ اثر ہم اس بات کی لیں گے کہ وہ حجت خدا کہ جن کو لوگوں نے دیکھا ہے، جو دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ہمارے اعمال پہ جب گواہ بنایا ہے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اپنے امام کی خدمت میں اچھے اعمال کو بھیجیں۔ اس لیے ہمارے 11ویں امام فرماتے ہیں نا کہ تم کونوا لنا زینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو۔
ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا باعث نہ بنو. یہ ہمیں چاہتے ہیں، مطالبہ ہے ان کا ہم سے. اور پھر مطالبہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف راغب کرو. ہم لوگوں کے دلوں کو کیسے راغب کریں جب دوسرے ہمیں کہیں گے کہ امام کے چاہنے والوں کا یہ حال ہے کہ حجاب کا پتہ نہیں ہے، امام کے چاہنے والیوں کا یہ حال ہے نماز کی قدر نہیں ہے، امام کے چاہنے والیوں کا یہ حال ہے کہ جھوٹ غیبت سے پرہیز نہیں ہے، تو کیسے ان کے دل امام کی طرف راغب ہوں گے؟ ہم اپنا اچھا کردار پیش کریں گے تو ان کے دل راغب ہوں گے. یہ کن کے ماننے والے ہیں؟ ہم بھی ایسا بننا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کے چاہنے والے بنیں تاکہ ہم بھی ایسے بنیں. تو ہمیں کردار سے تبلیغ کرنی ہے. مولا یہ فرماتے ہیں کہ زبان سے زیادہ کردار پیش کرو اور لوگوں کے دلوں کو آل محمد کی محبت کی طرف کھینچ کے لے کے آؤ. یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. جب تم کہتے ہو کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے تو اپنی کچھ ذمہ داریاں بھی لو. آل محمد کے چاہنے والے صرف اس لیے نہیں ہے کہ جنت مل جائے یا ہمارے رزق و روزی کے دروازے کھل جائیں. اصل میں محبت کا کچھ مطالبات بھی ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنا ایسا کردار پیش کرو کہ دنیا تمہارے وسیلے سے ہم تک پہنچ جائے. یہ چاہتے ہیں اور ان کی نگاہ ہے ہمارے اعمال کے اوپر. میں نے بتایا نا کہ ہر زمانے کا امام حسنہ ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہ جس حسنہ کو اس بندے نے آخرت میں پیش کر کے جزا و فضا سے بچنا ہے. تو کتاب میں آپ کو حوالہ دے رہی ہوں، سید حسن ابتہی کی کتاب ہے اور اس کا نام ہے ملاقات بامام زمانہ، جلد اول میں یہ حقائق نمبر 64. پڑھ لیجئے، کتابوں کو دیکھیں، پڑھیں، پتہ چلے، سیرت پڑھیں معصومین کی، ہمیں ان کی تصرفات کا اندازہ ہو کہ وہ کس طرح سے نگاہ رکھے ہوئے ہمارے مال پہ. تو اس حکایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سید علی محمد، بس یہ واقعہ آپ کو ہدیہ کرتی ہوں، آپ شاید بہت زیادہ تھک گئے ہوں، ممکن ہے کافی دیر سے جو بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج چونکہ بی بی کے وسیلے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے تذکرہ کرتے ہوئے ہم نے بی بی کو خوش کرنا ہے، کیونکہ بی بی شکوہ نہ کریں کہ میرے اس بیٹے کا تذکرہ کم کیا، جبکہ ان کا دن بھی تھا تو تب بھی ان کا ذکر نہ کیا. تو آج تھوڑا سا ذکر میں چاہتی ہوں، ہو بھی جائے زیادہ، جاتے جاتے دن ہیں. الوداع کا لفظ کہنا تو مجھے بالکل بھی حوصلہ ہی نہیں پڑا کہ ہم مجالس کو الوداع کہیں. ہم مولا حسین کے ذکر کو کیسے الوداع کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ آخری جب مجلس 8 کی ہوتی ہے، 8 تک اس کو الوداعی مجلس سے ہی کہا جاتا ہے، لیکن ہم کہنا بہت مشکل ہے. مولا حسین ہماری زندگیوں میں، ہماری سانسوں میں ہے. یہ صرف رسماً ہمیں کہنا پڑتا ہے الوداعی مجلس، اس لیے کہ آگے خوشی کا دن آتا ہے اور امام ہی کا حکم ہے کہ سوگ کو بڑھا دو. اب خوشیوں کے دن ہیں، سوگ بڑھا دو، تو بس ہم بڑھا دیتے ہیں، وگرنہ مولا جانتے ہیں کہ ہم حسین ہماری سانسوں میں ہے، ذکر حسین ہماری سانسوں میں ہے. تو اب بس یہ میں اپنے زمانے کے امام کا تصرف بھی آپ کو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ سید محمد علی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ تھے اصفہان میں، تو کہتے اصفہان میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا جعفر. تو وہ لوگوں کے درمیان جب ذکر کیا کرتا تھا کہ مجھے امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے یا میں نے امام سے ملنے گیا، میرے لیے راستے سمٹ گئے. طی الارض اس کو کہا جاتا ہے نا، کہ مطلب جب ایسی کرامت آ جائے کسی بندے میں، کرامات کے لیے اگر ہم بھی کوشش کریں، ہم بھی ریاضت کریں، مشقت کریں، تو یہ کرامات کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، مل جاتی ہے ان کے چاہنے والوں کو، صرف ان سے متمسک ہونے کی ضرورت ہے. تو وہ جعفر جب بتایا کرتا تھا نا لوگوں کو یہ باتیں، تو لوگ ہنستے تھے، اس کے منہ پہ بھی کہتے تھے تم کیسی باتیں کرتے ہو، اور اس کے بعد بھی جب وہ چلا جاتا تھا تو اس کے پیچھے سے بھی ہنسا کرتے تھے کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ میں امام سے ملتا ہوں، میرے لیے فاصلے سمٹ جاتے ہیں، راستے سمٹ جاتے ہیں. تو وہ اس طرح سے لوگ اس کے لیے باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ سید محمد علی کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں ایک قبرستان جا رہا تھا کسی عزیز کی قبر پہ جو کہ تھا وہاں پہ اصفہان میں، تو میری ملاقات جعفر سے ہوئی، یہ بھی راستے میں گزر رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا ہم اکٹھے سفر طے کر سکتے ہیں؟ تو اس زمانے میں دور دور تو جگہ ہوتی تھیں اور کوئی ایسی کنوینس تو ظاہر پیدل ہی لوگ زیادہ لمبے لمبے سفر بھی پیدل ہی کر لیا کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اکٹھے سفر طے کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے سفر کر رہے تھے تو میں نے جعفر سے یہ کہا کہ یہ جو تم باتیں سناتے ہو، تمہاری امام سے ملاقات ہوتی ہے، زمانے کے امام سے، اور تمہارے لیے فاصلے سمٹ گئے، اور جو کربلا کا ایک واقعہ تم سناتے ہو، تو یہ کیا حقیقت ہے؟ تو وہ جو جعفر تھا اس نے کہا کہ نہیں، کسی اور موضوع پہ بات کرو، کیونکہ اسے پتا تھا ایسا نہ ہو کہ یہ بھی بعد میں لوگوں سے مل کے میرا مذاق اڑائے. جب اپنی بصیرتیں کمزور ہوں تو پھر مذاق ہی اڑائیں گے نا. جیسے آج دیکھیں جب آل محمد کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو بہت سے مسلمانوں کو اعتراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے معرفت کمزور ہو تو ایسے ہی ہوگا. تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے بتاؤ، میں اس طرح سے نہیں کروں گا جیسے آپ سوچ رہے ہو، آپ مجھے بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں. جب کہتے میں نے اصرار کیا تو پھر جعفر نے مجھے بتایا
کہ میں اپنی زندگی میں ابھی تک 25 مرتبہ کربلا کی زیارت کے لیے جا چکا ہوں، اور 25 روز عرفہ جو ساری دنیا مکہ جانے کے لیے تڑپتی ہے، اضطراب ہوتا ہے دنیا میں، لیکن اس کی اصل فضیلت اگر انسان نے اپنا واجب حج کر لیا ہو تو اس کے لیے روز عرفہ کربلا میں گزارنے سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے کہ وہ اپنا روز عرفہ 9 ذی الحج کربلا میں ہو، کیونکہ اصل قربانی ذبح عظیم جو تھی وہ تو مولا نے ہی قبول کی تھی نا۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ میں 25 روز عرفہ 25 مرتبہ روز عرفہ میں کربلا میں ہی ہوتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ اسی طرح سے میں کربلا کی زیارت کے لیے جب میں نکلا گھر سے 25 زیارتیں کہتا ہے میں کر چکا ہوں، اب وہ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی طرح ایک مرتبہ کربلا ہی کی زیارت کے لیے میں گھر سے نکلا تھا، تو جب میں یزد کے علاقے میں پہنچا تو ایک شخص آ کے میرے ساتھ مل گیا کہ میں نے بھی زیارات کے لیے کربلا جانا ہے، مجھے بھی لے چلو اپنے ساتھ۔ خچروں پہ سواری ہوتی تھی۔ تو ابھی اصفہان سے کربلا، سوچئے ایران سے عراق اور پھر کربلا، یہ کوئی اتنا نزدیک، یہ ہمسایہ ممالک ضرور ہے لیکن فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ جب میں چلا وہ شخص میرے ساتھ ہو گیا اور ایک قافلہ بھی ہمیں مل گیا چھوٹا سا، اس کے ساتھ ہم مل گئے۔ تو جب ہم ابھی کچھ فاصلہ طے کیا تھا یہ شخص بیمار ہو گیا، یہ جو یزد سے ملا تھا اور دوستی ہو گئی تھی یہ بیمار ہو گیا۔ قافلے والے اس کے لیے صحرائی علاقہ تھا، کچھ عرصہ رکے رہے۔ آج بھی آپ جو گئے دیکھا ہوگا بسوں پہ بھی سفر کرے تو خوف آتا ہے، جنگلوں اور صحراؤں سے گزر کے بندہ یہ پوری رات لگ جاتی ہے سفر کرتے ہوئے تو دوسرے شہر میں پہنچتے ہیں۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ نا وہ بیمار ہو گیا، قافلے چند دن تو اس کی صحت کے لیے رکے لیکن وہ مجبور تھے، انہوں نے کہا ہم زیادہ نہیں رک سکتے، ہم نے اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ اور آگے کچھ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں پہ ڈاکو تھے جو اکثر قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو اب یہ سوچ رہے تھے کہ قافلے والے کیا کریں، ایک اور قافلہ آ گیا۔ توجہ سے یہ واقعہ سنیے گا، بہت ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور قافلہ آ گیا، ہم زیادہ افراد ہو گئے، تو اب حوصلہ بنا کہ ہم آگے جا سکتے ہیں ڈاکوؤں سے، وہ زیادہ قافلہ دے کے وہ حملہ نہیں کریں گے۔ تو اب وہ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے چلنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہ شخص چونکہ سفر کے قابل نہیں رہا تھا تو کہتے ہیں میں اس کو الوداع کرنے کے لیے اس کے پاس گیا، اس کے خیمے میں، کہ اب میں جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بند گئی کہ مجھے اکیلا مت چھوڑ کے جاؤ۔ قافلے والے بھی نہیں مان رہے، وہ اپنی مجبوری بتا رہے ہیں کہ ہماری مجبوری اس قسم کی ہے کہ اب ہم نہیں رکیں گے، قافلہ بڑا ہو گیا، ہم نے جانا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ وہ چیز ہے جو سمجھنے کی، جب ہم زیارات کا سفر کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ پڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں معصومین نے کیا بتایا کہ جب یہ سفر زیارات کا طے کرو، وہ امام حسن علیہ السلام کا واقعہ شاید آپ کے ذہن میں ہو یا آپ نے سنا ہو کہ امام حسن مجتبیٰ کی میں بات کر رہی ہوں، انہوں نے 25 حج پیدل کیے تھے۔ اور لوگ جب پوچھتے تھے نا کہ مولا آپ کے پاس سواری ہے، ناکہ ہے، گھوڑا ہے، پھر آپ پیدل حج کیوں کرتے ہیں؟ تو فرماتے تھے میں خانہ کعبہ پہنچنے سے پہلے اسرار الہیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں وہاں پہنچنے سے پہلے۔ اور ہوا ایسے کہ ایک وقت آیا کہ امام تھک کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، وہ درخت سوکھا ہوا تھا، پھلدار بھی نہیں تھا، تو امام نے دستے دعا بلند کیے کہ اے اللہ تیرا بندہ بھوکا ہے اور تھک گیا ہے۔ تو اس درخت پہ کھجوریں لگ گئیں، کھجوریں لگ گئی امام کی دعا سے۔ دور ایک شخص یہ دیکھ رہا تھا، امام نے کھجوریں تناول فرمائی تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ جادو ہے اور یہ بندہ جادوگر ہے۔ وہ اٹھ کے آ گیا، کہتا ہے کہ آپ جادوگر ہیں اور آپ نے یہ جادو کتنا اچھا کیا ہے۔ امام نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے، مولا حسن نے فرمایا کہ یہ جادو نہیں ہے، دعوت ابن نبی مستجابۃ عند اللہ، اللہ کے نبی کے بیٹے کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوئی ہے۔ یہ تمہاری معرفت کمزور ہو تو اس کو تم جادو کا نام دو، وگرنہ یہ جادو نہیں، اللہ کا یہ وہ اسرار ہیں جو مولا دیکھنا چاہتے تھے، یہ وہ ملکوتی اسرات تھے جو مولا چاہتے تھے۔ میں کعبہ پہنچنے سے پہلے ملکوت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں پیدل حج کرتا ہوں۔ یعنی جتنی ہم اس سفر میں مشقت اٹھائیں گے، جتنی ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہوئے جائیں گے، اب یہ پورے قافلے میں یہ واحد ہے کہ سارا قافلہ چلا گیا، اس سے اس کا رونا نہ دیکھا گیا، کہنے لگا چلو میں تمہارے پاس ہوں۔ اس نے کہا کہ میری زندگی صرف 1 گھنٹہ رہ گئی ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ چل گیا، وہ جو زائر حسین ہے، حسین کی زیارت جب سفر پہ نکل پڑا تو ظاہر ہو گیا، تو اب اس نے کہا میری زندگی 1 گھنٹہ رہ گئی ہے، تم میرا ساتھ دے دو۔ قافلہ اتنا وہ ساتھ نہیں دے رہا۔ اب یہ ہر کوئی نہیں ہوتا کہ جو اس طرح سے استقامت کے ساتھ سفر کرے، ہر بندے کو نفسا نفسی ہوتی ہے سفر میں، اور ہم نے تو زیادہ راہ بھی اتنا اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس اپنا آپ ہی سنبھالو تو بڑی بات ہے۔
اتنا کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا مسئلہ ہے، کیا قیامت ہے کہ کچھ ملنا نہیں ہے، ہر چیز لے جاؤ، ہر چیز لے جاؤ بیگوں میں بھر بھر کے، اس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ کچھ اللہ پہ بھروسہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو یہ معصومین کیا کس طرح سے نہ کوئی زیادہ راہ ہے، وہ بس اللہ کی محبت میں نکلے ہیں۔ تو اب یہ شخص کہتا ہے کہ بس 1 گھنٹہ میری زندگی باقی ہے، تم ایسا کرو، تم ٹھہر جاؤ، تو جب میں مر جاؤں گا تو تم میرا جو جنازہ ہے اس کو تم کربلا جا کے دفنا دینا، اور میرا جتنا مال اسباب ہے اور یہ خچر ہے اس کے تم مالک ہو، یہ تم رکھ لینا۔ یہ کہنے لگا جب میں نے اس سے یہ سنا نا کہ بس 1 گھنٹہ زندگی باقی ہے تو میرے سے رہا نہ گیا، قافلے والے نکل گئے، میں وہیں ٹھہر گیا۔ یہ دیکھیے اسرار کس طرح سے ہم کہتے ہیں ہمیں اسرار الہیہ نہیں نظر آتے، ہمارے تصرفات کیا ہیں، ہمارے حجابات برطرف نہیں ہوتے۔ ہمارے حجابات کیسے برطرف ہو؟ ہم تو ذرا سی آزمائش پہ گھبرا کے کہنا شروع کر دیتے یا اللہ بس ہم نہیں آزمائش کے قابل، ہمیں نہ آزمانا، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ تو یہ جو آزمائش ایک بندے نے قبول کی کہ وہ ٹھہر گیا، اور پھر اس نے کیا کیا، کہتے کہ واقعی 1 گھنٹے کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو کہتا ہے کہ قافلہ نکل گیا تھا 1 گھنٹے میں، کتنی آگے نکل گیا تھا۔ میں نے جیسے تیسے ہمت کر کے اس کی میت کو، اس کے جنازے کو خچر پہ باندھا اور میں نے سفر شروع کیا۔ تو کہتے ہیں جتنی ہمت تھی میں تیز چلتا رہا، مجھے صرف قافلے کی دھول ہی مل سکی، قافلہ نہ ملا۔ یہاں تک کہ ایک وقت آ گیا کہ وہ جو اس کی میت تھی وہ بار بار گر رہی تھی، کیونکہ اکیلا بندہ صحرا میں سفر صحیح طرح سے باندھا کہ نہ باندھا۔ تو کہتے ہیں میں ایک وقت آیا کہ میری اپنی ٹانگوں میں سے جان ختم ہو گئی، تو میں نے میری آنکھوں میں آنسو روا ہوئے اور میں نے مولا حسین کو پکارا کہ آقا حسین آپ میری مجبوری دیکھ رہے ہیں، اگر میں اس کو یہاں چھوڑ جاؤں اس کے بدن کو تو میں جو وعدہ کیا تھا اس کا کیا جواب دوں گا کہ کربلا میں تمہیں دفن کروں گا، تو میں آپ کو کیا جواب دوں گا اگر میں آپ کے ظاہر کے جنازے کو ایسے چھوڑ دوں، اور اگر میں خود اگر میں لانا چاہوں تو میں لا نہیں سکتا، آپ میری ہمت دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں، اب یہ نیت نیک تھی نا، جذبہ نیک تھا اور محنت اور ارادہ تھا، 4 افراد نمودار ہوئے۔ ایک نورانی شخصیت تھی، تو اس نورانی شخصیت نے آگے بڑھ کے کہتے ہیں میرے سے پوچھا اے شخص، اے جعفر تم میرے ظاہر کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ مولا آپ دیکھ رہے ہیں نہ میں لے جانے کے قابل اور نہ میں چھوڑنے کے قابل، بتائیں میں کیا کروں، میں تو بے بس ہوں۔ تو مولا کے حکم سے 3 لوگ وہ جو ساتھ تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے ایک جگہ نیزہ صحرا میں مارا، چشمہ پھوٹا، ان تینوں لوگوں نے ظاہر حسین کا دیکھیے مرتبہ دیکھیے، تو اس کو غسل دیا، وہ کفن بھی لے کے آئے، اس کو کفن پہنایا، اور تینوں نے مل کے اس کے جنازے کو خچر پہ اچھے طریقے سے باندھا، ایسا باندھا کہ وہ نہ پھر گرا، اور کہنے لگا وہ غائب ہو گئے چاروں ہستیاں، چاروں لوگ چلے گئے نظر نہ آئے۔ اور کہتے کہ میں جب چلنے لگا تو مجھے لگا میری رفتار تیز ہو گئی ہے، فاصلے سمٹنے لگے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں کربلا پہنچ گیا، وہ جو سفید پل ہے کربلا کا جسے عبور کر کے کربلا شروع ہوتی ہے، میں نے اس پل کو بھی عبور کر لیا اور جا کے وہاں کا جو قبرستان ہے وہاں اس کو دفن کروایا، اور 20 دن کے بعد وہ قافلہ پہنچا جو چھوڑ کے گیا تھا، وہ 20 دن کے بعد پہنچا، اور آج اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تو کیسے یہاں پہ؟ تو کہتے جب میں نے بات سنائی تو وہ پھر شک ہی کریں کہ میرے لیے تو فاصلے سمٹ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر روز عرفہ آیا، تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کئی دفعہ عرفہ سے یہی ہو رہا تھا، کئی سالوں سے روز عرفہ کے دن مجھے لوگوں کے چہرے حیوانات جیسے نظر آتے تھے۔ دیکھیے یہ امام کے چاہنے والوں کا تصرف ہے اور یہ ملتا ہے، یعنی وہ اتنا پاکیزہ ہو گیا تھا کہ جو کسی بندے کی اندر کی شیطانی صفت ہے، اوپر سے تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں نا، جو اندر کی شیطانی صفت ہے اس طرح کا جانور اس کی شکل پہ بنتا تھا۔ تو کہتے ہیں میں حرم سے باہر آ جاتا تھا، پھر میں حرم میں جاتا، مجھے پھر وہ شکل حیوانات کی نظر آتی، کوئی گدھے کی شکل، کوئی سور کی شکل، کوئی کتے کی شکل، کوئی لومڑ کی شکل، یعنی جیسے انسان کے اعمال ہیں، حقیقت میں پتہ نہیں ہم لوگ کیا ہیں، ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہم کس مقام پہ ہیں۔ ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے، ہمیں یہ بیداری پیدا کرنی چاہیے اس فرش ازا کے صدقے سے۔ اگر یہ بیداری نہیں ملتی تو کیا فائدہ ہے ہمیں پھر منبر کا؟ تو بس مومنات آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حتیٰ کہ حرم میں جانا چھوڑ دیا، عرفہ کے دن حرم میں جانا چھوڑ دیا کہ مجھے وہاں لوگوں کی شکلیں، حیوانوں کی شکلیں نظر آتی۔ تو کہتے ہیں یہ وہ سارا واقعہ تھا کہ میں نے حرم جانا چھوڑ دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں اصفہان میں ہی تھا 1 سال، گھر میں تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا، میں کھانا کھا رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ بجا، میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ تمہیں امام زمان علیہ السلام ملنا چاہتے ہیں۔ محمد
کتاب کا حوالہ دیا، مؤلف جو ہے اس کتاب کا سید حسن ابتہی، بہت بڑا عارف بندہ ہے، یہ عارف ہے جو خود امام کی زیارت کر چکا ہے، اور مستند کتاب ہے ملاقات بہ امام زمانہ علیہ السلام۔ تو اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں جب گیا تو اس نے مجھے کہا، تو میں اصفہان کی جامع مسجد میں گیا، بس واقعہ ختم ہو رہا ہے، امید ہے کہ کچھ ایمان کو تازگی مل رہی ہوگی۔ تو کہتے کہ جب میں جامع مسجد میں گیا اصفہان کی، تو ممبر پہ مولا موجود تھے اور اتنا رش تھا۔ اب ہمیں کیا پتہ امام کا کیا سسٹم ہے، وہ کس سسٹم کے تحت ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ لوگوں کی جمعیت کہاں سے آئی جو جعفر کو نظر آ رہی تھی۔ مولا ایک سسٹم کے ساتھ زندگی بسر کرے ہوئے، ایسا نہیں کہ غیبت میں ہے تو کہیں غیبت کے کسی پردے میں کالا پردہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں، باقاعدہ لوگ ان کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، باقاعدہ لوگوں سے اپنے کام نکلواتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں، اب گنجائش نہیں ہے کہ مولا باقاعدہ دیکھتے ہیں میں نے کس بندے سے کیا کام لینا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں اتنا ہجوم جو دیکھا، میں نے کہا میں کہاں مولا کو نظر آؤں گا، مولا میری کہاں سنیں گے۔ تو کہتے اتنے میں مولا نے آواز دی جعفر آگے آ جاؤ۔ تو کہتا ہے میں آگے چلا گیا ممبر کے پاس، تو مجھے مولا فرماتے ہیں کہ جعفر تم نے وہ کربلا میں جو واقعہ ہوا تھا تمہارے ساتھ ظاہر حسین کے ساتھ، تم نے لوگوں کو بیان کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگا مولا لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے تو میں نے چھوڑ دیا، دل برداشتہ ہو گیا۔ مولا نے فرمایا لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھرا کر، لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھرا کر، بلکہ تو لوگوں کو بتا کہ میں اپنے جد ابا عبداللہ الحسین کے زائر کے ساتھ کیسے شفقت سے پیش آتا ہوں، لوگوں کو بتاؤ، بتانے کی ضرورت ہے۔ حسین کی پاک ذات پہ بآواز بلند تر صلوات۔ تو بس مومنات، جس طرح سے میں نے بتایا نا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ ان کے چچا زاد کے ساتھ کیا ہر زمانے کا امام نظر رکھتا ہے۔ تو بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے مصائب کی منزل کی طرف آتی ہوں کہ مولا حسن اور مولا حسن عسکری اور مولا حسن مجتبیٰ، یہ دو حسن ہیں 14 معصومین میں۔ اور آپ کو میں بہت بڑا لطف آئے گا، بس چھوٹا سا ایک نقطہ ہدیہ کر دوں۔ سورہ فجر، والفجر اس کی پہلی آیت ہے، والفجر دوسری آیت، ولیالین عشر 10 راتوں کی قسم، ولیالین عشر، والشفع والوتر یہ اس کی تیسری آیت ہے۔ اس میں 14 معصومین کا ذکر ہے، یہ 14 معصوم اللہ نے پورے کر دیے اس میں، کیونکہ اس کی تفسیر میں معصومین فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو فجر ہے، دیکھیے قرآن کے کئی بطون ہیں، ممکن ہے فجر کا ایک اور باطن بھی ہو، لیکن جو باطن ہمیں رسول نے بتایا وہ بھی سن لیجئے، اس سے مزے کا، اس سے زیادہ لطف کون سا باطن سن کے آئے گا۔ رسول فرماتے ہیں جو فجر ہے یہ اس سے مراد میرا بیٹا مہدی ہے، اور یہ جو ولیالین عشر یہ جو 10 کے عدد ہے، 10 راتیں، اور یہ جو 10 ہیں یہ 10 امام ہیں جو حسن سے حسن تک، حسن سے حسن تک 10 امام مراد ہیں، حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 میرے فرزند مراد ہیں، والشفع، اور شفع سے مراد، یہ شفع کا مطلب ہوتا ہے 2 نماز شب، جب آپ پڑھتے ہیں تو 11 رکعت نماز شب ہوتی ہے، 2 رکعت نماز شفع ہوتی ہے، 1 رکعت نماز وتر ہوتی ہے، وتر کا مطلب 1 تنہا۔ تو رسول فرماتے ہیں جو شفع ہے یہ شفع 2 سے مراد 2 ہے، شفع سے مراد علی و فاطمہ ہیں، اور وتر سے مراد میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ تو یہ 14 معصوم پورے ہو گئے 3 آیتوں میں۔ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ 3 آیتوں میں 14 معصوم موجود ہیں، یہ ہے ان 3 آیتوں کا باطن۔ اور کیا خوبصورت شباہتیں ہیں مولا حسن مجتبیٰ میں اور مولا حسن عسکری علیہ السلام۔ بس 1 منٹ لوں گی یہ شباہتیں بتاؤں تاکہ آپ کے کچھ ہماری نالج امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں بھی بڑھنی چاہیے۔ کہ ایک تو شباہت یہ ہے کہ دونوں کا نام حسن، اور جو حسن مجتبیٰ ہیں ان کے بابا بھی علی، جو حسن عسکری ہیں ان کے بابا بھی علی، بابا کا نام بھی ایک،
اور ان کی والدہ کے بارے میں سنیے کہ حسن مجتبیٰ کی والدہ وہ ہے جو ملکہ طہارت ہے، اور جو حسن عسکری کی والدہ ہیں ان کے بارے میں خود امام حسن عسکری نے فرمایا کہ میری والدہ حضرت سلیل یہ وہ ہے کہ جو ہر طرح کی نجاست اور رجس سے مبرہ و پاک ہے۔ یہ جو امام حسن، اور یہ پتہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو والدہ ہیں اور جو امام نقی علیہ السلام ہیں، وہ جب اس دنیا سے جانے لگے تھے تو امام اپنی جو جتنے بھی اسرار جو تھے، جو امامت کے راز تھے، وہ جناب اپنی زوجہ کے سپرد کر کے گئے تھے، حضرت سلیل کے سپرد کر کے گئے تھے۔ تو جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ امام جو ہے ایک خاتون کے سپرد راز امانت کیوں دے کے گئے، امامت کی جو امانت تھی، وہ اس کے جو راز تھے، جو اسرار تھے، وہ خاتون کے سپرد کیوں کر کے گئے؟ تو ہمارے زمانے کے امام مہدی نے اس کا جواب دیا کہ کربلا میں حالات اس قسم کے تھے کہ تب مولا حسین جو اتنے بھی راز تھے وہ امانتیں جناب زینب کے سپرد کر سکتے ہیں، تو پھر میری دادی سلیل کے سپرد بھی امانتیں کی جا سکتی ہیں، جبکہ وہ بھی پاک و منزہ ہیں۔ یعنی اتنا مرتبہ بلند دونوں کی والدہ کا۔ پھر دونوں کا لقب ایک، یعنی مولا حسن مجتبیٰ کا لقب بھی ذکی، امام حسن عسکری کا لقب بھی ذکی۔ امام حسن مجتبیٰ کی کنیت بھی ابو محمد، امام حسن عسکری کی کنیت بھی ابو محمد۔ پھر امام حسن مجتبیٰ کی جو شہادت ہے وہ 28 صفر، اور امام حسن عسکری کی شہادت 8 ربیع الاول۔ ان دونوں کے درمیان کوئی اور شہادت نہیں ہے، دونوں کی شہادتیں بھی ساتھ ساتھ، اور دونوں کی شہادت زہر سے۔ لیکن بس ایک فرق ہے، بس آپ کو میں مصائب کی منزل کی طرف لے آئی ہوں، ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جو امام حسن کو زہر دیا گیا تھا اس نے فوری اثر کیا تھا، کہ اس سے پہلے مولا حسن مجتبیٰ کو جو زہر ملا 8 مرتبہ زہر ملا تھا۔ یہ کیسا اجر رسالت ہے جو اس امت نے ادا کیا۔ اور مولا حسن عسکری کو جو زہر ملا اس نے فوری اثر نہیں کیا، اس میں حکومت کی سازش کیا تھی، یہ بھی سنیے، کچھ حالات ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو فرزند زہرا کو 1 ربیع الاول کو جو زہر ملی، اور اس طرح کی زہر تھی کہ اس نے آہستہ آہستہ اثر کرنا تھا، کہ دن بدن امام کے جسم میں کمزوری بڑھ رہی تھی اور رنگت بدل رہی تھی، اور اس کے پیچھے سیاست یہ تھی، اس ملعون حاکم جو تھا عباسی خلیفہ، اس کی سیاست پیچھے یہ تھی کہ امام کی آہستہ آہستہ جب جسم جو ہے وہ تڑپے گا، جب امام تکلیف سے بے چین ہوں گے، تو جو ان کا بیٹا پردے میں انہوں نے چھپا لیا ہے وہ اپنے بابا کے لیے تو عیادت کے لیے آئے گا، تو انہوں ہم پوری نظر بھی رکھیں گے، اور وہ جب بھی وہ بیٹا آئے گا تو اس کو گرفتار کر لیں گے۔ یہ ان کی سازش تھی کہ یہ سلسلہ امامت جو ہے وہ جو عدل و انصاف سے زمین کو بڑھنے ایسا موقع ہی نہ آنے پائے، تو وہ جو بچہ ہے، وہ جو بھی بچپنے میں ہے، ہم اس کو ابھی سے پکڑ لیں گے۔ لیکن یہ ان لوگوں کی حماقت ہے، نور خدا کو پھونکوں سے کون بجھا سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام کو جو زہر دیا وہ اس لیے یہ دینے کا مقصد تھا کہ امام کبھی تو اپنے والد کو دیکھنے آئیں گے، اگلا جانشین کبھی تو اپنے والد کی حالت دیکھ کے تڑپے گا اور دیکھنے آئے گا۔ تو مومنات وہ وقت آیا، لیکن خدا کی قدرت کے آگے کس کی چل سکتی ہے کہ جب امام آتے تھے اپنے بابا سے ملنے، دنیا کی عقلوں پہ پردے پڑ جاتے تھے، اندھیرا آ جاتا تھا ان کی آنکھوں، انہیں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب 8ویں ربیع الاول کے قریب جب دن آیا، تو 8ویں ربیع الاول کے دن امام کی حالت یہ تھی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی، کہ امام کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ زہر نے اتنا اثر کیا کہ امام علیہ السلام کا رنگ بدل گیا، اور امام علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام نے اپنے غلام سے کہا کہ پردے کے پیچھے میرا بیٹا ہے، اس کو بلاؤ آ کے مجھے پانی پلا دے۔ یعنی پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوئی کہ امام جب تشریف لائے، آج ہم نے امام زمان علیہ السلام کو ان کی یتیمی کا پرسہ دینا ہے، آج ہم نے جناب زہرا کی دعائیں لینی ہے، ان کو ان کے فرزند امام حسن عسکری کی مظلومانہ شہادت کا پرسہ دینا ہے۔ یہ ہمارا وہ امام ہے کہ جس کی کل امامت 6 سال ہے، اور 6 سال کا امامت کا عرصہ امام کا قید و بند میں گزرا ہے، اور طرح طرح کے ظالموں کو امام پہ معین کیا گیا۔ اور امام کی کتنی عمر ہے جب دنیا سے گئے؟ 28 سال کی عمر میں امام دنیا سے تشریف لے گئے۔ یا جناب زہرا، آپ کے فرزندوں کا پرسہ، امام تقی کی عمر 25 سال تھی جب امت نے زہر دے دیا، امام علی نقی کی 41 سال عمر تھی، جوانی کا دور ہوتا
ہے جب امت نے زہر دے دیا، اور امام حسن عسکری کی صرف 28 سال عمر ہے کہ امت نے جوانی کو لوٹ لیا، جس طرح کربلا میں علی اکبر کی جوانی کو لوٹا، آج حسن عسکری کی جوانی کو زہر دے کے لوٹا۔ یہ اجر رسالت دیا ہے اس امت نے۔ امام زمانہ آگے بڑھے، پانی کا کوزہ آگے کیا، اپنے بابا کو پانی پلایا۔ وہ وقت بھی آیا کہ امام نے اپنے بابا کی نماز جنازہ بھی ادا کی، کفن کا انتظام کیا، جنازہ تیار کیا۔ تو میں دست بستہ امام زمانہ علیہ السلام سے کہوں گی مولا آپ کو یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں کہ مولا یقیناً بہت ہی زیادہ غم کا دن تھا کہ آپ کو اپنے بابا کی مصیبت دیکھنا پڑی کہ وہ کس مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے، لیکن مولا ذرا سید سجاد کو دیکھیے کہ یہ غم سید سجاد کو کھا گیا کہ میں کس طرح سے صحرا میں اپنے بابا کا لاشا چھوڑ کے گیا، اجازت نہ تھی کہ غسل دوں، کفن دوں، خاک کربلا کفن بن رہی ہو، جس باپ کے جسم پہ اتنے زخم ہو، خون سے اور زخموں کے اتنے نشانات ہوں، اور جوان بیٹا اس طرح سے مجبور ہو کہ نہ وہ باپ کو غسل دے سکے۔ ساری عمر سید سجاد یہی غم کرتے روتے تھے، خون اس لیے روتے تھے کہ میرا بابا کربلا میں بے گور و کفن رہا۔ میں کہتی ہوں یا امام زمانہ علیہ السلام، آپ نے اپنے بابا کو پانی پلایا، لیکن ذرا سوچیے وہ 4 سالہ معصومہ کہ جس کو جب بابا کی شہادت کی خبر ملی تو اس بچی نے صرف ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا کو قتل کیا کیا انہیں پانی پلایا تھا کہ نہیں؟